حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، تو دونوں میاں بیوی نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو شفا دے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے، تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا دن شمعون ایک یہودی سردار تھا، اس سے اون منگوا کے اس کو صاف کیا، صاف کرنے کی مزدوری میں اس نے تھوڑا سا جو دیے، تو انہوں نے ان کو صاف کر کے پیس کے روٹی پکائی، دونوں میاں بیوی روزے کے ساتھ سامنے کھانا رکھا تو دروازے سے آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو، نہیں پتہ ایمان والا ہے نہیں پتہ مشرک ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا ادھی روٹی ادھے چھک دے دیں، ادھی آپ رکھ لیں، جتنا پکایا تھا سارا اس کو دے دیا اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا۔ رات کو پھر روزہ رکھا، پانی پر کھجور پر، کھانے کو تو کچھ تھا نہیں، تو اگلے دن پھر حضرت فاطمہ نے شمعون یہودی سے منگوایا، اون منگوا کر اس کو صاف کیا، پھر اس کی مزدوری میں کچھ جو ملے انہیں پیس کر روٹی پکائی، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں افطاری کے لیے کہ دروازے پر آواز آئی، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور روٹی اٹھا کے اس کو دے دی، پھر پانی پہ روزہ افطار کیا۔ تیسرا دن تھا، پھر یہی کچھ تھا، کھانا سامنے تھا اور بدر کے قیدی چھوٹے، بدر کے قیدیوں کو آزاد کیا گیا شام کے وقت، بدر کی جنگ میں جو قید ہوئے تھے، تو اس نے آ کے دروازے پہ صدا لگائی، قیدی ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو دونوں نے اٹھا کر وہ روٹی اس کو دے دی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ گر گئیں، اٹھنا مشکل ہو گیا، تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا، تو جب حال پوچھنے آئے تو ان کے گلے لگ کے رونے لگیں۔ ابھی باپ بیٹی رو رہے تھے کہ اوپر سے قرآن اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على العرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ سورہ دہر کی آیات اتری، باپ بیٹی گلے مل کے رو رہے ہیں اور اوپر سے قرآن آنسوں پوچھنے آ رہا ہے، اور یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ روٹی کی خاطر ایمان نہ بیچ دینا۔ رشوت لینے والا کیوں رشوت لے کے روٹی کی تھکاواں، بچوں کو تھکاواں، پلاٹ لینا ہے، گھر بناونا ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں ایسے فاقے ڈالے کہ ساری دنیا پھرا ہوں، ایسا فقر نہ دیکھا نہ پڑھا جو تمہارے نبی کے گھر پہ آیا ہے۔ کیا قرآن اترا، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آیا، یہ کچھ بندے میرے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دو، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو، قیدی ہوں اللہ کے نام پہ دو، 3 دن آئے تھے نا ترتیب، اور مسکین، یتیم، اسیر، اسی ترتیب پر اللہ نے قرآن اتارا، مسکیناً و یتیماً و اسیرا۔ یہ وہ ہیں جو خود علی حبہ کا مطلب ہے خود محتاج ہوتے ہیں، خود بھوکے تھے اور پھر غریبوں کو کھلایا، اور یتیم، مسکین اور قیدی کو کھلایا، اور پھر میرا عمل، میں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہارا یہ عمل قبول کر لیا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا، کہ ابھی ہمارے جمع ہونے کا منشا نہ سیاست ہے، نہ کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی حکومت ہے، ہم دین کے لیے سارے جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے عمل کی قبولیت کی گواہی دے رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ صرف میری وجہ سے کھلا رہے ہیں، یہ واہ واہ کے لیے نہیں، فوٹو نہیں چھپوا رہے،
خبر نہیں لگوا رہے، ساڑی خبر تا لاؤ، ساڑی خبر تا لاؤ، خبر نہیں لگوا رہے، فوٹو نہیں چھپوا رہے، یہ صرف میرے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا میں کیا کروں گا، میں نے ان کو ان کی محنت کا بدلہ دے دیا، انہیں جنت کے لباس پہنا دیے، ان کو تر و تازہ کر دیا، انہیں حسن و جمال کا پیکر بنا دیا۔ کیا حسن و جمال ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی۔ جنت ویسی روشن ہے، ایک نوخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو زمین سے آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے گی اور خوشبودار ہو جائے گی۔ اور یہ اتنا بڑا سورج جو ہم سے ہمارے سر پہ چمکتا ہے اور ڈوبتا ہے، یہ سورج صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پہنچاتا ہے، بس 7.5 ارب میل کے آگے اس کی روشنی نہیں جاتی۔ اور جنت سے نوخن کے برابر کسی چیز کو وہاڑی کی مسجد میں رکھو، آسمان کی وسعتیں جو لامحدود حد تک لمبی ہیں اس تک ہر شے روشن ہو جائے گی۔ یہ جنت کا نور ہے، جنت کا نور ہے۔ تو ایک نور چمکے گا جو اس نور پر بھی چھا جائے گا، تو وہ کیسا ہوگا؟ مطلب اس سورج پہ کوئی اور روشنی چھا جائے تو کیسا ہوگا؟ تو ایک نور کی چمک اٹھے گی جو ساری جنت کے نور کے اوپر غالب آ جائے گی۔ تو جنت والے جنت کے فرشتوں سے پوچھیں گے ما ھذا النور واہن لھذا النور وہوا، یہ نور کیسا نور ہے؟ تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے یہ جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں تخت پر، وہ دونوں ہنسے ہیں، ان کے جو دانت کھلے ہیں اس سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کے نور کو بھی شرما دیا ہے۔ یہاں باپ بیٹی بھوک سے رو رہے ہیں، جب حضرت فاطمہ روئی تو اللہ کا نبی بھی روئے کہ بیٹی غم نہ کر، نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، میرے گھر میں بھی آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا چکا ہے۔